ایک ہی سوال ہے اس کے پاس، چاروں میں صحیح کون سا؟ جو آتا اس سے پوچھتا چاروں میں صحیح کون سا؟ اب آپ سمجھدار ہیں، آپ گئے بھائی، میں نے پوری تحقیق کر لیا، چار میں سے یہ جو ہے نا یہ راستہ صحیح ہے، اچھا ٹھیک ہے، آپ چلے گئے، آیا چاروں میں صحیح کون سا؟ اس سے بھی بات، اس سے آپ کیا اندازہ کریں گے؟ اس کو جانا کہیں نہیں ہے، اس کو صرف کھوج کرنی ہے، سوال کھڑا کرنا ہے بس. تو ظاہر سی بات ہو کہیں منزل تک نہیں پہنچے گا. جس کی چاہ ہوگی اس کے لیے راہ ہوگی، بولتے نا جہاں چاہ وہاں راہ. جس کے اندر چاہت ہوگی منزل تک پہنچنے کی، انشاءاللہ اس شخص کے لیے اس ایک آیت میں بہت سارے مسائل کا حل اس میں موجود ہے. تو یہ ہے سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، پارہ نمبر 3 کی ایک آیت نمبر 64. اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. جہاں تک مفسرین کرام رحمہ اللہ متفق ہوتے ہیں وہ یہ بات ہے، جیسا کہ میں نے سورہ آل عمران کی ابتدا میں جب اس کی تفسیر ہم شروع کر رہے تھے اسی وقت میں نے بتلا دیا تھا کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 یا 83 آیات، 80 یا 83 آیات اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی نجران کے وفد کے تعلق سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا کہ وہ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے اوپر بحث مباحثہ کرنے لگے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی ضمن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 سے لے کر 83 تک اللہ نے نازل کیا. اور نجران کا جو وفد ہے وہ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا. یہ بات میں نے اس سے پہلے بیان کر دی، ٹھیک ہے. تو گویا کہ یہ آیتیں بھی کب کی ہونی چاہیے؟ سن 9 ہجری کے وقت کی ہی ہونی چاہیے، ہے نا. مگر حیرت انگیز بات ایک یہ بھی ملتی ہے، انشاءاللہ وہ حدیث آپ کے آگے رکھوں گا، کہ فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد ایک ایسا بھی معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بادشاہ کو خط لکھا اور اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہوئے یہی آیت لکھی تھی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی تھی. اس وجہ سے، اور یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کو یہ خط لکھا تھا، اس میں یہ آیت موجود تھی. آیت بول کے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت کے طور پر یہ جملہ ہو بہو ایسا ہی لفظ و لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا تھا. اب اس سے ظاہر سی بات ہے اس آیت کے شان نزول میں اختلاف ہوگا ہی کہ سن 9 ہجری کی ہے یا کیونکہ مکہ تو فتح سن 8 ہجری میں ہوا، اس سے پہلے کا معاملہ ہے یہ، اور صلح حدیبیہ وغیرہ غالباً سن 6 ہجری کا معاملہ ہے، تو اس درمیان ہوا ہے. تو یہ آیت کب کی ہے؟ بہت سارے جوابات محدثین رحمہ اللہ نے اس تعلق سے دیے ہیں. الحمدللہ کافی تفسیروں میں اس تعلق سے جواب ملتا ہے، اور ایک عام فہم، عام سمجھ یہی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پر قرآن مجید نازل کرتا تھا، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور چیز تھی جو قرآن جیسی ہی نازل کرتا تھا. اللہ کے وسلم کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن جیسی ہی ایک اور چیز نازل کرتا رہتا تھا جس کو ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں، جس کو علماء کے اعتبار سے، علماء کے لیول میں اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی مگر وہ وحی ہوتی ہے، اللہ وحی کرتا ہے.
वही की बहुत सारे अक़साम है, जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं कि वो 8 अक़साम हैं। यहाँ तक कि नबी के दिल में कोई बात डाली जाना फरिश्ते के जरिए से, वो भी वही में दाखिल है, इल्क़ा करना कहते हैं उसको। तो हो सकता है अल्लाह ताला ने ये बात या इस किस्म की बहुत सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्क़ा की हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की हो सुलह हुदैबिया के बाद या फतेह मक्का से पहले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुमला उसमें लिख दिया हो, है ना। और यकीनन ये बात है भी, अगर इस बात को मानते हैं तो एक बात ये साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान की हैं वो गोया के कुरान ही की तरह है और कुरान का हिस्सा ही है ना, कुरान ही की तरह है। और कुरान, क्योंकि ये आयतें अगर सन 9 हिजरी में नाजिल हो रही हैं तो उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज ब लफ्ज इसी बात को बयान करके बादशाह को दावत इस्लाम दे रहे हैं। वो एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं वो कुरान से मैच खाए तो सही, मैच न खाए तो गलत। ये उसूली गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? क्या कहते हैं लोग? बाद लोग कहते हैं कि आप सल्लम की अहादीस अगर कुरान मजीद से मेल खाए तो सही, मेल न खाए तो गलत। ये हमारा काम नहीं है कि नबी की बातों को परखने और पहचानने के लिए अपनी तरफ से कोई उसूल घड़े और नबी को ही हम क्या करें, तराजू में रख क्या खड़ा करें कठेरे में कि नबी सही है का गलत है। अस्तगफिरुल्लाह। हमारी ज़हनियत, हमारी अकल इतनी फरोग नहीं पाई है कि नबी को और उसकी और उनकी बातों को कटोरे में खड़ा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान की, जो सही साबित हुई हम तक पहुंचने में, सनद के